والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله نويت سنة الاعتكاف پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، جب کبھی داخل مسجد ہو یا آنے پر اعتکاف کی نیت کر لیا کریں کہ جب تک مسجد میں رہیں گے اعتکاف کا ثواب ملتا رہے گا۔ یاد رکھیے، مسجد میں کھانے پینے سونے یا سحری افطاری کرنے یہاں تک کہ آب زمزم یا دم کیا ہوا پانی پینے کی بھی شرعاً اجازت نہیں ہے۔ البتہ اگر اعتکاف کی نیت ہوگی تو یہ سب چیزیں ضمناً جائز ہو جائیں گی۔ اعتکاف کی نیت بھی صرف کھانے پینے یا سونے کے لیے نہیں ہونی چاہیے، بلکہ اس کا مقصد اللہ کریم کی رضا ہو۔ فتاوی شامی میں ہے، اگر کوئی مسجد میں کھانا پینا سونا چاہے تو اعتکاف کی نیت کرے، کچھ دیر ذکر اللہ کرے، پھر جو چاہے کرے، یعنی اب چاہے تو کھا پی یا سو سکتا ہے۔ درود شریف کی فتویٰ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یعنی جو مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے اللہ کریم اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اور ایک فرشتہ اس درود پاک کو مجھ تک پہنچانے پر مقرر ہے۔ سبحان اللہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وبارک وسلم۔ فرمانے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، افضل العمل نیت الصادقہ، سچی نیت سب سے افضل عمل ہے۔ اے عاشقان رسول، ہر کام سے پہلے اچھی نیتیں کرنے کی عادت بنائیے کہ اچھی نیت بندے کو جنت میں داخل کر دیتی ہے۔ بیان سننے سے پہلے بھی اچھی نیتیں کر لیجیے۔ مثلا نیت کیجیے کہ علم سیکھنے کے لیے پورا بیان سنوں گا، با ادب بیٹھوں گا، دوران بیان سستی سے بچوں گا، اپنی اصلاح کے لیے بیان سنوں گا، جو سنوں گا دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کروں گا انشاءاللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وبارک وسلم۔ آج کے بیان کا موضوع ہے نعمتوں کی قدر کیجیے۔ آئیے اس بیان کو سمجھنے کے لیے مکتبۃ المدینہ کی کتاب عیون الحکایات، اس میں بہت ساری حکایات ہیں، بہت سارے واقعات ہیں، اس کا کئی جلدیں ہیں۔ اس کی جلد اول حصہ اول صفحہ نمبر 269 269 سے ایک سبق آموز حکایت سنیے، اور اس سے حاصل ہونے والے مدنی پھولوں کی مہکتی خوشبو سے اپنے دل کے مدنی مظفر کو بھی خوشگوار کرنے کی کوشش کیجیے۔ چنانچہ حضرت مالک بن انس رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، حضرت یونس بن یوسف رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے زمانے کے مشہور اولیاء کرام میں سے تھے۔ زیادہ تر وقت مسجد میں گزارتے اور رب کریم کی عبادت میں مشغول رہتے۔ عالم شباب یعنی جوانی کا عالم تھا، انہوں نے اپنی جوانی اللہ پاک کی عبادت کے لیے وقت کی ہوئی تھی۔ ایک مرتبہ آپ مسجد سے باہر آ رہے تھے کہ اچانک راستے میں ایک نوجوان عورت پر نظر پڑ گئی اور دل کچھ دیر کے لیے اس طرف مائل ہو گیا، لیکن پھر فوراً اپنے اس پیٹ پر نادم ہوئے اور بارگاہ الہی میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور ان الفاظ میں دعا مانگنے لگے، اے میرے پاک پروردگار، بے شک تم نے مجھے آنکھیں عطا فرمائی جو کہ بہت بڑی نعمت ہے، لیکن مجھے خطرہ لگ رہا ہے کہ کہیں ان آنکھوں کی وجہ سے میں عذاب میں مبتلا نہ ہو جاؤں اور یہ آنکھیں میرے لیے ہلاکت کا باعث نہ بن جائیں۔ اے میرے پاک پروردگار، تو میری آنکھوں
بینائی سلب کر لے. اللہ اکبر. جیسے ہی آپ دعا سے فارغ ہوئے آپ کی بینائی ختم ہو چکی تھی، یعنی آپ کو آنکھوں سے دیکھنا بند ہو چکا تھا اور آپ نابینا ہو گئے تھے. چنانچہ آپ نے اپنے بھتیجے کو اپنے ساتھ رکھتے جو نمازوں کے اوقات میں آپ کو مسجد تک لے جاتا اور دیگر حاجات میں بھی آپ اس سے مدد دیتے. آپ کا بھتیجا آپ کو مسجد میں چھوڑ جاتا اور ان بچوں کے ساتھ کھیلنے لگتا. جب آپ کو کوئی حاجت نہ پیش ہوتی تو اسے بلا لیتے. اسی طرح وقت گزرتا رہا. ایک مرتبہ آپ مسجد میں تھے کہ آپ کو اپنے جسم پر کوئی چیز رینگتی ہوئی محسوس ہوئی. آپ نے بھتیجے کو آواز دی لیکن وہ بچوں کے ساتھ کھیل میں مگن رہا اور آپ کے پاس نہ آ سکا. آپ کو خطرہ تھا کہ کوئی نقصان نہ پہنچا دے. چنانچہ آپ نے اللہ پاک کی بارگاہ میں دوبارہ فریاد کی اور ان الفاظ کے ساتھ اپنے مالک حقیقی سے دعا مانگنے لگے: اے میرے رحیم و کریم پروردگار، تو نے مجھے آنکھوں کی دولت سے نوازا جو کہ بہت بڑی نعمت تھی، لیکن پھر مجھے خوف ہوا کہ کہیں ان آنکھوں کے غلط استعمال کی وجہ سے میں مبتلا عذاب نہ ہو جاؤں. چنانچہ میں نے تجھ سے دعا کی کہ میری بینائی سر کر دے. اے میرے مولا، اب مجھے یہ خوف ہے کہ اگر میری بینائی واپس لوٹ کر نہ آئی تو کہیں یہ میرے لیے آزمائش اور رسوائی کا سبب نہ بن جائے، کیونکہ میں اب دیکھ تو نہیں سکتا. کوئی موذی جانور مجھے نقصان پہنچا سکتا ہے اور بار بار اپنی حاجتوں کو پورا کرنے کے لیے دوسروں کی مدد درکار ہوتی ہے، جس سے مجھے بڑی کوفت یعنی تکلیف ہوتی ہے. اے میرے مالک مختار پروردگار، مجھے میری بینائی لوٹا دے تاکہ میں رسوائی اور لوگوں کی محتاجی سے بچ جاؤں. حضرت مالک بن انس رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ ابھی وہ مرد صالح اپنی دعا سے فارغ بھی نہ ہوئے تھے کہ ان کی بینائی واپس لوٹ آئی. یعنی کیسے اللہ کی بارگاہ میں ان کی دعائیں مقبول کی نا. ایک بار دعا کی تو بینائی چلی گئی فوراً کے فوراً، اور دوسری بار دعا کی تو فوراً واپس لوٹ کر دیا. اللہ والے کیسے اللہ والے ہیں. لہذا اب وہ خود دوستوں کی مدد کے بغیر اپنے گھر کی طرف روانہ ہو گئے. میں نے آپ کو دونوں حالتوں میں دیکھا، یعنی اس حال میں بھی دیکھا کہ آپ کی بینائی ختم ہو چکی تھی اور اس حالت میں بھی دیکھا کہ دعا کی برکت سے آپ کو دوبارہ آنکھوں کی نعمت عطا کی گئی. آپ پہلے کی طرح اب بھی خود مسجد کی طرف جاتے اور اپنے رب کی عبادت کیا کرتے تھے. جب آنکھیں تھیں تبھی بھی عبادت سے گریز نہیں کیا، جب آنکھیں چلی گئی تبھی بھی عبادت سے گریز نہیں کیا. پابندی کے ساتھ آنکھیں چلی گئی، اس کے بعد بھی پابندی کے ساتھ اپنے بھتیجوں کو لے کر مسجد ہی میں آ کر نماز ادا کیا کرتے تھے. پیارے پہلے محمد اسلامی پہلے آپ نے سنا کہ ہمارے بزرگان دین اس قدر خوف خدا والے، حیادار، نمازوں کے پابند، مستجاب الدعوات اور شکر گزار بندے تھے کہ جو اللہ پاک کی عطا کی ہوئی نعمتوں کی حقیقی معنی میں قدر و قیمت جانتے تھے. بے خیالی میں اگر کسی اجنبیہ پر ان کی نظر پڑ جاتی تو یہ حضرات شیطان کے بہکاوے میں آ کر بے حیا لوگوں کی طرح اس کے حسن و جمال میں گم ہو جانے، اس کا پیچھا کرنے اور ذہن میں اس کے متعلق گندے خیالات لانے کے بجائے اپنے اس عمل کے سبب بہت شرمندہ ہوتے، کیونکہ انہیں اس حقیقت کا علم تھا کہ آنکھ اللہ پاک کی ایک عظیم الشان نعمت ہے جسے نیک و جائز کاموں میں استعمال کرنا اس نعمت کا شکر، جبکہ غیر شرعی کاموں میں استعمال کرنا سراسر بے وقوفی اور نعمت کی ناقدری کے ساتھ ساتھ اپنے آپ کو جہنم کا حقدار بنانا ہے. جب یہ دیکھیں کہ اب ہم اس نعمت کا حق ادا نہیں، ہم سے اس نعمت کا حق ادا نہیں ہو پائے گا، تو بارگاہ الہی میں اس نعمت کے سر ہو جانے کے لیے یعنی لے کے جانے کے لیے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیں گے تاکہ دوبارہ کسی غیر عورت پر نظر نہ پڑ جائے. یہاں یہ مسئلہ بھی ذہن نشین کرتی ہے کہ بے خیالی میں اچانک کسی اجنبیہ عورت پر نظر پڑ جانے کے بعد فوراً ہٹا لینا شرعاً واجب ہے، جبکہ دوبارہ نظر کرنا جائز نہیں. چنانچہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امیر المؤمنین حضرت مولا مشکل کشا علی جو مرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم سے ارشاد فرمایا: اے علی، ایک نظر کے بعد دوسری نظر نہ کرو. یعنی اگر اچانک
ہوگا. کسی عورت پر نظر پڑ گئی, اب نظر بندہ ہٹا نہیں جائے, شیطان کے بہکاوے میں آ گئے تو اب یہ گنہگار ہو جائے گا. لیکن اچانک نظر پڑ گئی, فوراً نظر ہٹا لی اور توبہ کر لیا تو اب جو ہے وہ گناہ سے بچ جائے گا. بیان کرتا حکایت میں ہمیں یہ مزید بھی ملا کہ آنکھ کی نعمت سے محروم ہونے کے باوجود بھی اللہ پاک کے نیک بندے مسجد میں جا کر نماز باجماعت کی ادائیگی کرتے, اور ان کا یہ ذہن بنا ہوا تھا کہ آنکھ کی نعمت موجود نہیں تو کیا ہوا, دیگر نعمتیں مثلا ہاتھ پاؤں وغیرہ اعضاء تو سلامت ہیں, لہٰذا یہ حضرات نماز باجماعت کی ادائیگی کی سعادت پانے کے لیے کسی کا سہارا لے کر مسجد تک پہنچ جایا کرتے تھے. اے کاش ان بزرگان دین کے طفیل ہمیں بھی نعمتوں کے صحیح معنی میں قدر نصیب ہو جائے, آنکھوں کی حفاظت اور مسجد میں حاضری کی سعادت مل جائے, نماز باجماعت کی ادائیگی کا جذبہ پیدا ہو جائے. الحمدللہ شیخ طریقت امیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا محمد ریاض سلطان قادری صاحب برکاتہ العالیہ مسلمانوں کو مساجد میں حاضر ہو کر نماز باجماعت کی پابندی کا ذہن دینے کے لیے نیک عمل نمبر 2 میں ارشاد فرماتے ہیں, کیا آج آپ نے پانچوں نمازیں باجماعت ادا کی؟ امیر اہل سنت نے اسلامی بھائیوں کے لیے, عام اسلامی بھائیوں کے لیے 72 نیک اعمال کا رسالہ مرتب فرمایا ہے. اس کے اندر آپ نے سوال کی صورت میں اپنے آپ سے محاسبہ کرنے کا جو ہے وہ ذہن دیا ہے کہ روزانہ رات کو سونے سے پہلے یا دن کا کوئی بھی ایک وقت مقرر بندہ کر لے, اور روزانہ وہ ایک دوست ہے جو ہم سے ہمارا محاسب ہے, ہم خود اپنے آپ سے سوال کریں گے کہ کیا ہم نے آج 5 وقت نماز باجماعت مسجد کی پہلی صف میں ادا کرنے کی کوشش کی, کہ آج ہم نے اپنے آپ کو جھوٹ بولنے سے بچایا, جھوٹ غیبت چغلی وعدہ خلافی سے آپ نے اپنے آپ کو بچایا, کیا آج آپ نے 313 مرتبہ درود شریف پڑھا, کیا آپ نے راستہ چلتے یا موٹر گاڑی وغیرہ میں مطلب کے میں بیٹھے ہوئے اپنی نگاہوں کو نیچے رکھنے کی کوشش کی. اس طریقے سے اخلاق کو سدھارنے اور سنوارنے کے بہت سارے الحمدللہ سوال کی صورت میں وہاں پر محاسبے والے سوالات موجود ہیں. تو یہ اگر بندہ مطلب اختیار کرے نا, روزانہ مدنی دامات نیک اعمال عملی رسالے کو پور کرنے کا اپنا ذہن بنا لے اور ہر مہینے پور کر کے اپنے یہاں کے ذمہ دار کو جمع کروانے کا معمول بنا لے, تو انشاءاللہ وہ اپنے اندر اخلاق کے سدھرتے ہوئے محسوس کرے گا. اپنی پرسنالٹی کے اندر وہ ڈیولپمنٹ, جس کو کہتے ہیں پرسنالٹی ڈیولپمنٹ, وہ انسان اپنے اندر انشاءاللہ محسوس کرے گا. آہستہ آہستہ اگر وہ اخلاص کے ساتھ, للہیت کے ساتھ, اللہ کی رضا کے لیے وہ نیک اعمال عملی رسالے کو پابندی کے ساتھ محسوس کرے گا, تو وہ اپنے اندر نیکیوں کی طرف بڑھنے کا جذبہ بیدار ہوتا ہوا محسوس کرے گا, اور بہت سارے گناہوں سے بچنے کا اس کے اندر الحمدللہ جذبہ کار فرما ہو جائے گا. شیطان کے بہت سارے وعدہ کام ہو جائیں گے, اور انشاءاللہ بندہ جو ہے وہ آہستہ آہستہ کر کے نیک بنتا چلا جائے گا. اگر آپ واقعی میں نیک بننا چاہتے ہیں تو میری آپ سے مدنی التجا ہے کہ پیچھے نیک اعمال کا جو ہے بستہ لگا ہوا ہے, مدنی اعمال کا بستہ لگا ہوا ہے, آپ وہاں ذمہ دار اسلامی بھائی سے رابطہ قائم کریں اور ان سے نیک اعمال کا رسالہ لیں. ہو سکے تو کم سے کم 5 روپے دے کر آپ اس کو خرید کر لیں. حالانکہ آپ کو فی سبیل اللہ بھی مل جائے گا, ترکیبات ہوتی ہے تقسیم کرنے کی لندن میں, لیکن اگر آپ خرید کر لیں گے نا تو آپ کو ایک احساس رہے گا کہ میں نے یہ خرید کر لیا, کہ اس کا کچھ نہ کچھ میں یوز کر سمجھوں, اور نہیں سمجھ میں آتا تو آپ ذمہ دار سے سمجھیے کہ اس کو پھر کس طرح سے کیا جاتا ہے, اس کا طریقہ اگر آپ معلوم کر لیں گے. روزانہ سارے سوالات مطلب اگر شروعات آپ کی ابھی ہے تو روزانہ سارے سوالات مطلب آپ کو نہیں بھی کریں گے تو بھی چلے گا. 2 4 5 سوالات سے آپ ابتدا کیجیے نا, 5 سوالات پڑھیے, 12 سیکنڈ کم سے کم اس کو دیکھ لیجیے, سوالات 2 4 12 پڑھ لیجیے, پھر آپ اس کو رکھ لیجیے. آپ کو آگے سمجھ میں آئے تو آپ کو ایسا لگتا ہے کہ یہ سوال پہ میرا عمل ہو رہا ہے, تو ایک سوال پہ روزانہ مطلب کرنے میں آپ ٹک کرتے رہیے. ایک ہفتے کے بعد دوسرا سوال, آپ کوشش کیجیے کہ دوسرے سوال پر آپ کا عمل ہو رہا ہے, دوسرے سوال پر. یہ کوئی ہارڈ نہیں ہے, بہت آسان ہے, لیکن اگر آپ کا اس کو پڑھنے اور اس کو مطلب پور کرنے کا ذہن بن گیا تو انشاءاللہ آپ اپنے اندر ایک بہت بہترین چینجز محسوس کرتا ہوا محسوس پائیں گے انشاءاللہ. تو تمام اسلامی بھائی انشاءاللہ نیک اعمال کا رسالہ لیں گے انشاءاللہ. ابھی یہ مہینہ قریب ختم ہونے والا ہے, اس کے 2 4 دن باقی رہ گئے, تو کم سے کم اگر ممکن ہو سکے تو 12 رسالے لیجیے. آپ 12 پاسبل نہ ہو تو خواجہ غریب
انشاءاللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اسی نے اعمال کے اندر سوال نمبر 2 میں ابن اہل سنت فرماتے ہیں، سوال کرتے ہیں کہ اپنے آپ سے سوال کرنے کے لیے فرماتے ہیں کہ کیا آج آپ نے پانچوں نمازیں با جماعت ادا کی، جماعت کے ساتھ ادا کی؟ فرماتے ہیں کہ امیر اہل سنت کی یہ رسالے نیک بننے کے نسخے میں فرماتے ہیں صرف اس ایک نیک عمل پر اگر کوئی صحیح معنوں میں کاربند ہو جائے تو اس کا بیڑا پار ہو جائے گا انشاءاللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. پیارے پیارے اسلامی بھائی، اس بات پر کوئی شک و شبہ نہیں کہ آج سائنس و ٹیکنالوجی کا شعبہ ترقی و عروج پر ہے اور آئے دن نئی سے نئی تحقیقات و ایجادات ہو رہی ہیں، حتیٰ کہ جدید ترین آلات کی مدد سے لاکھوں، کروڑوں، اربوں، خربوں بلکہ بے شمار چیزوں کا حساب و کتاب بآسانی لگایا جا سکتا ہے. مگر قربان چاہیے کہ اس قدر ترقی کے باوجود آج تک کوئی ایسا آلہ کار ایجاد نہ ہو سکا کہ جو رب تعالیٰ کی نعمتوں کو شمار کر سکے. اللہ تعالیٰ کی نعمتیں بے حساب ہیں، انہیں آج تک نہ کوئی شمار کر سکا ہے اور نہ ہی آئندہ کوئی ان کا حساب لگا سکے گا. اللہ کی اتنی نعمتیں کہ ہم اور آپ بلکہ دنیا کا بڑے سے بڑا سائنسدان بھی اس کی جو ہے وہ کیلکولیشن نہیں کر سکتا. اللہ کی اتنی نعمتیں. پارہ 14 اللہ کا مقدس قرآن کے 14ویں پارے میں سورۃ النحل آیت نمبر 18 میں اللہ پاک اپنی ان نعمتوں کے متعلق ارشاد فرماتا ہے، جس کا ترجمہ کنز العرفان میں کچھ اس طرح ہے: اور اگر تم اللہ کی نعمتیں گنو تو انہیں شمار نہیں کر سکو گے. تفسیر سراج الجنان میں اس آیت مقدسہ کے تحت لکھا ہے کہ بندے کی تخلیق میں اللہ تعالیٰ کی جتنی نعمتیں ہیں، جیسے تندرست بدن، آفات سے محفوظ جسم، صحیح آنکھیں، عقل سلیم، ایسی سماعت جو چیزوں کو سمجھنے میں مددگار ہے، ہاتھوں کا پکڑنا. کئی لوگ ایسا ہوتا ہے کہ جو ہاتھ سے پکڑ نہیں پاتے، ڈھکن نہیں کھول پاتے، کوئی تھوڑا سا بھی وزن دار چیز ہو گیا نا نہیں پکڑ پاتے. اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے کہ ہم آج اپنے ہاتھوں سے ڈھکن بھی کھول سکتے ہیں، ٹائٹ سے ٹائٹ ڈھکن کھول لیتے ہیں، مضبوط چیزوں کو اپنے ہاتھوں سے ہم اٹھا لیتے ہیں. پاؤں کا چلنا اور جتنی نعمتیں بندے پر فرمائی ہیں، جیسے بندے کی دینی اور دنیاوی ضروریات کی تکمیل کے لیے پیدا کی گئی تمام چیزیں، یہ اتنی کثیر ہیں کہ ان کا شمار ممکن ہی نہیں. حتیٰ کہ اگر کوئی اللہ تعالیٰ کی چھوٹی سی نعمت کی معرفت حاصل کرنے کی کوشش کرے تو وہ حاصل نہ کر سکے گا. تو ان نعمتوں کا کیا کہنا جنہیں تمام مخلوق مل کر بھی شمار نہیں کر سکتی. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اگر تم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو شمار کرنے کی کوشش کرو اور اس کام میں اپنی زندگیاں صرف کر دو تو بھی اس پر قادر نہیں ہو سکتے. پیارے اسلامی بھائی، معلوم ہوا کہ ہم اپنی کئی زندگیاں تو ختم کر سکتے ہیں، مگر لاکھ کوششوں کے باوجود بھی اس پاک پروردگار کی نعمتوں کو ہرگز شمار نہیں کر سکتے اور نہ ان نعمتوں میں سے کسی ایک نعمت کا حق ادا کر سکتے ہیں. لہذا عقل مندی کا تقاضا یہ ہے کہ جس طرح ہم امیری، تندرستی، خوشحالی، جوانی اور عافیت وغیرہ ہی کو نعمتیں تصور کرتے ہیں اور صرف انہی حالتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کے گن گاتے اور ان نعمتوں پر اس کے شکر گزار بن کر رہتے ہیں، اسی طرح ہمیں چاہیے کہ غربت و افلاس، بیماری، معذوری، بدحالی، بڑھاپے و کمزوری اور مسائل و آلام کی حالت میں بھی لوگوں کے آگے شکوہ و شکایت کرنے اور اپنے ٹکڑے سنانے کی بجائے اس کی دیگر نعمتوں کو یاد کرتے ہوئے صابر و شاکر بنے اور ان نعمتوں پر اس کا خوب شکر بجا لائیں. کیونکہ حقیقت میں ہم ناقدر تو اس قابل بھی نہیں تھے کہ ہمیں کوئی نعمت دی جاتی. نعمتیں ملنے پر ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ہم اس کے شکرانے میں اللہ پاک کی رضا والے کام کرتے اور نافرمانی والے کاموں سے بچتے. مگر افسوس کہ غیروں کی دیکھا دیکھی اب کثیر مسلمان نعمت ملنے پر خوشی کے بہت سے مواقع، مثلا عقیقہ، منگنی، شادی بیاہ اور یوم آزادی وغیرہ پر تقریبات میں شکر الہی بجا لانے کی بجائے معاذ اللہ دل کھول کر گانے، باجوں،
کا شکر بجا لانے کا یہ طریقہ ہرگز درست نہیں، بلکہ یہ تو نعمتوں کی شدید ناقدری ہے، کیونکہ گانے باجے سننا سنانا ناجائز و حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے۔ خصوصاً نعمت ملنے پر گانے بجانا تو بہت ہی برا ہے۔ آئیے گانے بازوں کی تباہ کاریوں پر مشتمل 3 روایات سنتے ہیں اور عبرت حاصل کرتے ہیں۔ نمبر 1، 2 آوازوں پر دنیا و آخرت میں لعنت ہے۔ نمبر 1، نعمت کے وقت باجا، 2 آوازوں پر دنیا اور آخرت دونوں پر لعنت ہے۔ 1، نعمت کے وقت باجا، نمبر 2، مصیبت کے وقت چلانا، اس پر لعنت ہے دنیا و آخرت میں۔ نمبر 2، جو گانے والی کے پاس بیٹھے کان لگا کر دھیان سے سنے تو اللہ پاک بروز قیامت اس کے کانوں میں سیسا ڈالے گا۔ اللہ اکبر۔ سیسا آتا ہے نا، آپ نے دیکھا ہوگا ایک دم چمکیلی دھات ہوتی ہے سیسا، وہ سیسا بہت اگر ہاتھ کے اوپر ڈال دیا جائے تو وہ گرم سیسا تو شاید ہاتھ کے اندر ہول کر دے گا، سوراخ کر دے گا اور مجھے سے نکل جائے گا، اتنا خطرناک ہوتا ہے۔ تو فرمائے کہ جو گانے والی کے پاس بیٹھے اور اس کا گانا سنے تو اس کے کانوں میں پگھلا ہوا سیسا ڈالا جائے۔ اللہ اکبر۔ نمبر 3، حضرت علامہ جلال الدین سیوطی شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ پر فرماتے ہیں گانے بازی سے اپنے آپ کو بچاؤ، کیونکہ یہ شہوت کو ابھارتے اور غیرت کو برباد کرتے ہیں اور یہ شراب کے قائم مقام ہے، اس میں نشے کی سی تاثیر ہے۔ گانے بازی میں نشے کی سی تاثیر ہے۔ پیارے محترم اسلامی بھائیوں، ہمارے بزرگان دین میں نعمتوں کا شکر بجا لانے کا جذبہ کھوٹ کر بھرا ہوا تھا، جس کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ یہ حضرات طرح طرح کی آزمائشوں میں گھرے ہونے کے باوجود کسی کے آگے اپنی پریشانی ظاہر کر کے ناشکری کے مرتکب نہیں ہوتے تھے۔ اگر کوئی ان کی آزمائشوں کے باوجود انتہائی پرسکون زندگی گزارنے اور صابر و شاکر رہنے پر تعجب کرتا تو یہ حضرات رب کریم کی دیگر نعمتوں، کرم نوازیوں اور احسانات کا اس حسین انداز میں تذکرہ فرماتے جسے سن کر یوں محسوس ہوتا کہ جیسے انہیں ہر طرح کا عیش و آرام میسر ہے۔ آئیے ایسے ہی صابر و شاکر بزرگ کی ایک ایمان کو دکھائے سنتے ہیں اور اس سے حاصل ہونے والے مدنی پھولوں کو اپنے دل کے مدنی گلدستے میں سجانے کی کوشش کرتے ہیں۔ 12 سوالوں کا قافلہ۔ حضرت امام اوزاعی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں مجھے ایک بزرگ نے یہ واقعہ سنایا کہ میں اولیاء کرام کی تلاش میں ہر وقت سرگرداں یعنی حیران و پریشان رہتا اور ان کی قیام گاہوں کو ڈھونڈنے کے لیے صحراؤں، پہاڑوں اور جنگلوں میں پھرتا تاکہ ان کی صحبت سے فیضیاب ہو سکوں۔ دیکھیں ہمارے اللہ والے، اللہ کے نیک بندے، ہمارے اصناف کیسے متقین میں نیک بندوں کی تلاش کے لیے کیسے متقین میں دیوانے ہوتے تھے نا، جنگلوں میں، بیابانوں میں، صحراؤں کے اندر وہ نیک بندوں کو تلاش کیا کرتے تھے۔ آج اللہ کا کرم ہے اور احسان ہے کہ آج دعوت اسلامی ہمارے درمیان میں موجود ہے، اس میں بے شمار اسلامی بھائی، بے شمار اسلامی بہنیں ایسے نیک متقی پرہیزگار ہیں کہ مطلب جن کی مثال ہمیں آس پاس میں نظر نہیں آتی۔ کئی ایسے اسلامی بھائی ہیں جو سال کے پورے 12 مہینے کا روزہ رکھتے ہیں، کئی ایسے اسلامی بھائی اور اسلامی بہنیں ملیں گے جو کم از کم ہر پیر اور جمعرات کا روزہ رکھتے ہیں، ہر ہفتے پیر اور جمعرات کا روزہ رکھتے ہیں اور ہم کو پتہ بھی نہیں چلتا، ہمارے درمیان میں موجود ہوتا ہے، ہم کو پتہ نہیں چلتا کہ انہوں نے روزہ رکھا ہوا اللہ کی رضا کے لیے، سرکار کی سنت ادا کرتے ہوئے، اللہ کی رضا کو حاصل کرنے کے لیے۔ کئی ایسے اسلامی بھائی اور اسلامی بہنوں کے جو چھپ چھپ کر تہجد کی نمازیں آج بھی پڑھتے ہیں، تہجد، اشراق، چاش، اوابین، صلاۃ التوبہ، صلاۃ التسبیح، تحیۃ المسجد، تحیۃ الوضو، اور پتہ نہیں چلتا ہمیں وہ کب کون سی کیا نمازیں پڑھے، ہمیں پتہ نہیں چلتا اور وہ اللہ کا مطلب کہنے میں جو ہے وہ رضا والا کام کر کے وہ گزر جاتے ہیں، وہ کسی پر ظاہر بھی نہیں کرتے۔ تو میرے پیارے محترم اسلام بھائیوں، اللہ کے نیک بندوں کو تلاش کرنا چاہیے، ایسے لوگوں سے دوستی اختیار کرو کہ جن کو دیکھ کر تمہیں تمہارا خدا یاد آ جائے، تمہیں رب یاد آ جائے، اللہ یاد آ جائے۔ ایسے لوگوں کی صحبت اختیار کرو، ایسے لوگوں کی صحبت ہرگز اختیار نہ کرو کہ جو غیبت، چغلی اور مطلب کہنے میں بری عادتیں، بری حرکتیں مطلب کہنے میں کرتے ہیں، کیونکہ یہ فارسی کا جو ہے مقولہ مشہور ہے، صحبت صالح برا صالح کنت، صحبت صالح برا صالح کنت۔ اچھوں کی صحبت مجھے اچھا بنا دے گی اور بروں کی صحبت مجھے برا بنا دے گی۔ اچھوں کی صحبت اختیار کرنے کا ذہن ہمارے اسلاف ہم کو دے رہے ہیں اور یہ
مصر کی طرف روانہ ہوا۔ جب میں مصر کے قریب پہنچا تو ویران سی جگہ میں ایک خیمہ دیکھا جس میں ایک ایسا شخص موجود تھا جس کے ہاتھ، پاؤں اور آنکھیں جذام کی بیماری کی وجہ سے ضائع ہو چکی تھی۔ اللہ اکبر! دونوں ہاتھ بھی نہیں تھے، دونوں پاؤں بھی نہیں تھے اور آنکھوں سے بھی اندھا ہو چکا تھا۔ اللہ اکبر! سوچیں، لیکن اس حالت میں بھی وہ مرد عظیم ان الفاظ کے ساتھ اپنے رب کی حمد و ثنا کر رہا تھا کہ اے میرے پروردگار، میں تیری وہ حمد کرتا ہوں جو تیری تمام مخلوق کی حمد کے برابر ہو۔ اے میرے پروردگار، بے شک تو تمام مخلوق کا خالق ہے اور تو سب پر فضیلت رکھتا ہے۔ میں اس انعام پر تیری حمد کرتا ہوں کہ تو نے مجھے اپنی مخلوق میں کئی لوگوں سے افضل بنایا۔ اس الفاظ کے ساتھ ایسا بندہ کہ جس کے نہ دونوں ہاتھ ہیں، نہ دونوں پیر ہیں، نہ دونوں آنکھیں ہیں، اور اللہ کا شکر پر پیارے انداز سے اللہ کا شکر ادا کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ اللہ، میں اس انعام پر تیری حمد کرتا ہوں کہ تو نے مجھے اپنی مخلوق میں کئی لوگوں سے افضل بنایا۔ وہ بزرگ رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ جب میں نے اس شخص کی یہ حالت دیکھی تو میں نے کہا خدا کی قسم، میں اس شخص سے یہ ضرور پوچھوں گا کہ کیا حمد کی یہ پاکیزہ کلمات تمہیں سکھائے گئے ہیں یا تمہیں الہام ہوئے ہیں؟ چنانچہ اسی ارادے سے میں اس کے پاس گیا اور اسے سلام کیا۔ اس نے میرے سلام کا جواب دیا۔ میں نے کہا اے مرد صالح، میں تم سے ایک چیز کے متعلق سوال کرنا چاہتا ہوں، کیا تم مجھے جواب دو گے؟ وہ کہنے لگا اگر مجھے معلوم ہوا تو انشاءاللہ ضرور جواب دوں گا۔ میں نے کہا وہ کون سی نعمت ہے جس پر تم اللہ پاک کی حمد بیان کر رہے ہو، اور وہ کون سی فضیلت ہے جس پر تم شکر ادا کر رہے ہو، حالانکہ تمہارے ہاتھ، پاؤں اور آنکھیں وغیرہ سب ضائع ہو چکی ہیں، پھر بھی تم حمد بجا رہے ہو؟ وہ شخص کہنے لگا کیا تم دیکھتا نہیں کہ میرے رب نے میرے ساتھ کیا معاملہ فرمایا؟ میں نے کہا کیوں نہیں، میں سب دیکھ چکا ہوں۔ پھر وہ کہنے لگا دیکھو، اگر اللہ پاک چاہتا تو مجھ پر آسمان سے آگ برسا دیتا جو مجھے جلا کر راکھ بنا دیتی۔ اگر وہ پروردگار چاہتا تو پہاڑوں کو حکم دیتا اور وہ مجھے تباہ و برباد کر ڈالتے۔ اگر اللہ پاک چاہتا تو سمندر کو حکم دیتا جو مجھے غرق کر دیتا، یا پھر زمین کو حکم فرماتا تو وہ مجھے اپنے اندر پھنسا دیتی۔ لیکن دیکھو، اللہ پاک نے مجھے ان تمام مصیبتوں سے محفوظ رکھا، پھر میں اپنے رب کا شکر ادا کیوں نہ کروں؟ سبحان اللہ! اس کی حمد کیوں نہ کروں اور اس پاک پروردگار سے محبت کیوں نہ کروں؟ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وبارک وسلم۔ پیارے اسلام بھائی، سبحان اللہ! آپ نے سنا کہ اللہ پاک کے نیک بندے بعض نعمتوں سے محروم ہونے کے باوجود بھی ایسے صابر و شاکر رہتے ہیں کہ جیسے وہ نعمتیں کبھی ان سے ظاہر ہی نہیں ہوئی۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم بھی ان نیک ہستیوں کے نقش قدم پر چلتے ہوئے آزمائشوں پر صبر اور نعمتوں پر شکر کی عادت اپنائیں، کیونکہ یہ دونوں ایسی عظیم الشان اور پیاری عادتیں ہیں کہ جن کی برکت سے بندہ صدیقیت یا جیسے اعلیٰ ترین منصب پر فائز ہو جاتا ہے۔ صدیقیت یہ بھی ایک ولایت کا بہت اعلیٰ منصب ہے۔ تو جو بندہ صبر کرتا ہے اپنی جو ہے دکھ پر، اپنی تکلیف پر، غریبی پر، فاقہ مستی پر، جو بھی اس کے اوپر مطلب کہنے میں دکھ تکلیف آئی اس پر صبر کرے اور ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو چاہتا ہے صدیقیت کے اعلیٰ منصب پر فائز فرما دیتا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں صبر کرنے والوں کا مرتبہ کیا ہے، سماعت فرمائیں کہ اللہ پاک نے سب سے پہلی چیز لوح محفوظ میں یہ لکھی کہ میں اللہ ہوں، میرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے رسول ہیں جس نے میرے فیصلے کو تسلیم کیا اور میری نازل کی ہوئی مصیبت پر صبر کیا اور میری نعمتوں کا شکر ادا کیا، تو میں نے اس کو صدیق لکھ دیا۔ سبحان اللہ! میں نے اس کو صدیق لکھا ہے اور اس کو صدیقین کے ساتھ اٹھاؤں گا، اور جس نے میرے فیصلے کو تسلیم نہیں کیا اور میری نازل کی ہوئی مصیبت پر صبر نہیں کیا اور میری نعمتوں کا شکر ادا نہیں کیا، وہ میرے سوا جسے چاہے اپنا معبود بنا دے۔ اللہ! حضرت علامہ محمد عبد الرؤف مناوی رحمۃ اللہ
اللہ تعالیٰ نے حدیث پاک کے تحت فرماتے ہیں مومن کا ہر معاملہ تعجب خیز ہے، اس لیے کہ اس کے تمام کاموں میں بھلائی ہی بھلائی ہے، جبکہ کفار و منافقین کو بالکل بھی یہ فضیلت حاصل نہیں۔ اگر مومن کو صحت و سلامتی پہنچتی ہے تو اس پر اللہ پاک کا شکر بجا لاتا ہے اور یہ اس کے لیے بہتر ہے، کیونکہ اسے شاکرین میں لکھ دیا جاتا ہے، اور جب کوئی تکلیف دہ بات پہنچتی ہے تو صبر کرتا ہے اور صابرین میں لکھ دیا جاتا ہے، جن کی تعریف قرآن کریم میں بیان کی گئی ہے۔ پھر جب وہ تکلیف میں مبتلا رہتا ہے اس پر رحمت کے دروازے کھلے رہتے ہیں تو یہ بھی اس کے لیے بہتر ہے۔ لہٰذا ہر مومن کو چاہیے کہ نعمت ملنے پر نعمت دینے والے کا شکر بجا لائے اور مصیبت پہنچنے پر صبر کرے، اور جن چیزوں کا اسے حکم ہے اسے بجا لائے، جس سے منع کیا گیا ہے ان سے پرہیز کرے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وبارک وسلم۔ قوموں کے عروج و زوال سے متعلق قانون الہی، یہ آخری مدنی پھول پیش کر کے بیان کا اختتام کرتا ہوں، پھر انشاءاللہ درود پاک وغیرہ پڑھیں گے انشاءاللہ۔ قدرت کا یہ قانون ہے کہ کسی قوم کو نعمت دے کر اس وقت تک اس نعمت کو عذاب سے تبدیل نہیں کیا جاتا جب تک وہ قوم خود اپنی بدعمالیوں کی وجہ سے اپنے آپ کو اس نعمت کا نااہل ثابت نہیں کرتی۔ گزری ہوئی اور موجودہ قوموں کے عروج و زوال کے لیے یہی اٹل قانون ہے کہ نعمت کا شکر اور حق ادا کرنے پر نعمت بڑھ جاتی ہے اور ناشکری کرنے پر سزا دی جاتی ہے۔ یہاں یہ بات یاد رہے کہ قدرت کا یہ قانون صرف غیر مسلم قوموں کے ساتھ ہی خاص نہیں، بلکہ مسلمان بھی اگر اس روش پر چلے تو اللہ پاک ان سے بھی اپنی دی ہوئی نعمتیں واپس لے لیتا ہے اور انہیں بھی ذلت و رسوائی کا سامنا کرنا پڑ جاتا ہے۔ جیسا کہ مسلمانوں کے عروج و زوال کے اسباب کی معرفت لکھنے والے بخوبی جانتے ہیں کہ جب تک مسلمان اللہ کی دی ہوئی نعمتوں اور ان کا حق ادا کرتے رہے تب تک عروج ان کی منازل پر فائز رہے، عروج کی ان منازل پر فائز رہے، اور جب سے مسلمانوں نے نعمت کے شکر اور اس کے حق کی ادائیگی سے کو موڑا تب سے ان کی طاقت اور غیر مسلمت پر تسلط ختم ہونا شروع ہو گیا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وبارک وسلم۔ میرے پیارے پیارے اور میٹھے محترم اسلامی بھائیوں، اگر آپ اس بیان کو مزید آگے پڑھنا چاہتے ہیں تو میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ دعوت اسلامی کی ویب سائٹ پر جا کر پمفلٹ کے سیکشن کے اندر چاہیں تو اس بیان کو آپ سماعت کر سکتے ہیں، اور بھی بہت سارے رسالے اور بیانات الحمدللہ بکس کے سیکشن کے اندر آپ کو مل جائیں گے انشاءاللہ۔ تو آپ دعوت اسلامی کی ویب سائٹ کا ضرور وزٹ کیا کریں، بکس کے سیکشن کے اندر آپ جائیں، الحمدللہ وہاں پر تقریباً 35 سے زیادہ لینگویجز کے اندر الحمدللہ کتابوں کو جو ہے وہ ٹرانسلیٹ کر کے اس کے اندر ڈالا گیا ہے، اردو میں، ہندی میں، انگلش میں، گجراتی میں اور سوہلی زبان میں، عربی زبان میں، بہت ساری زبانوں کے اندر اس کو ٹرانسلیٹ کر کے ڈالا گیا ہے۔ دنیا کی مختلف کنٹری، کیونکہ دعوت اسلامی تو الحمدللہ آل اوور دا ورلڈ ہے نا، پوری دنیا کی کئی کنٹریز کے اندر دعوت اسلامی کا الحمدللہ پیغام عام ہو چکا ہے، اور دوسری لینگویجز